بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو آپ پر اعتبار کرتا ہے وہ آپ سے کبھی وضاحت نہیں مانگے گا۔ جتنا ہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اتنا ہی ہم خود کی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ مصیبتیں ان لوگوں پر زیادہ آتی ہیں جو لگاتار بولتے رہتے ہیں، کیونکہ خاموشی سے بڑھ کر نفع دینے والی چیز کوئی نہیں۔ خواب دیکھنا بہت پیارا ہے، خواب انسان کے جینے کی وجہ بھی ہے، مگر خوابوں کو خواب ہی رہنے دینا چاہیے، ان کو حسرتیں نہیں بنانا چاہیے۔ اگر خواب حسرت بن جائے تو یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ انسان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ تب تک لوگوں سے امید لگائے رکھتا ہے جب تک مٹی میں مٹی نہ ہو جائے۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مضبوط بنو مگر بدتمیز نہ بنو، مہربان بنو لیکن کمزور نہ بنو، عاجز بنو لیکن ڈرپوک نہیں، متکبر بنو مگر مغرور نہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اداسی ایک سمندر ہے اور بعض اوقات ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں، جبکہ بعد میں ہم تیرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ جب وہ ہار مان لیتے ہیں تو وہ کامیابی کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کو بہترین زندگی سکون میں نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے لڑنے میں ملے گی جس پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ آپ زندگی میں دو طرح کے لوگوں سے ملیں گے، ایک وہ جو آپ کی تعمیر کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو آپ کو توڑتے ہیں، لیکن آخر میں آپ ان دونوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ نفسیاتی طور پر تباہ شدہ لوگ سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز سے زندہ رہ سکتے ہیں، اور درد کو دماغ مضبوط کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہم پیدا کر سکتے ہیں وہ کردار ہے۔ باقی سب کچھ ہم سے لیا جا سکتا ہے لیکن ہمارا کردار نہیں۔ عروج کی چہل پہل اور رونق کو اس وقت چھوڑ دینا بہتر ہے جب سب پوچھیں کہ جا کیوں رہے ہو، نہ کہ جب سب کہنے لگے کہ یہ چلا کیوں نہیں چاہتا۔ اگر یاد آ جائے تو معافی میں تاخیر مت کرنا، کیونکہ دنیا کے دکھ آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کسی کو بھولنے کے لیے ایسا ممکن نہیں کہ دوسرے شخص کا استعمال کیا جائے۔ انسان کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد ہمیشہ اس عورت کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہے جس عورت میں یہ تین خوبیاں ہوں: صابرین ہو، جھگڑا نہ کرتی ہو، مرد کا احترام کرتی ہو۔ آپ نے پانی میں گرے تیل کے قطرے کو دیکھا ہے، وہ پھولتا ہے تو اپنے رنگ بکھیرتا ہے، اگر پانی پر چل پڑے تو وہ ساتھ چلتا ہے، لیکن وہ قطرہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ پانی چاہے گدلا ہو یا صاف، تیل کا وہ قطرہ اپنی شناخت نہیں کھوتا، پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ آپ سب بھی تیل کے ایسے قطرے بن جائیں کہ زمانہ آپ کو ہضم کرنا چاہے، لیکن آپ اپنی نیکی اور اچھائی کی شناخت برقرار رکھیں۔ ایک تلخ ترین حقیقت یہ بھی ہے کہ اس معاشرے میں شدید ترین محبت پانے اور بہترین شخصیت بننے کے لیے
پہلی شرط امیر ترین ہونا ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے یہ پتہ چل جائے کہ اب آپ اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ زندگی میں دو ہی دکھ ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ جو تم چاہو وہ نہ ملے، اور دوسرا جو تم چاہو وہ وقت گزر جانے کے بعد ملے۔ خاموشی کا مطلب ہمیشہ قبولیت نہیں ہوتا کہ ہم نے صورتحال کو قبول کر لیا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ انسان جو تمہاری زندگی سے چلا گیا اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی اصل مصائب کی جڑ ہو۔ یہ تعصب نہ رکھو کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔ کبھی کبھی جو آپ کے سب کچھ ہوتے ہیں ان تک آپ رسائی حاصل نہیں کر پاتے۔ آپ کے چہرے پر لکھے درد کی وجہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ کس کی جدائی نے اس کرب کو چہرے پہ سب کیا ہے، اور پھر آخر بس چھوٹی سی مسکان کے ساتھ کہنا پڑتا ہے موسم کا اثر ہے شاید۔ گناہ سے ویسے ہی بچا کیجیے جیسا کہ جھوٹے الزام سے بچتے ہیں۔ آنکھ پوری کائنات دیکھ سکتی ہے مگر اپنے اندر نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان کو اپنے اندر عیب نظر نہیں آتے جبکہ دوسروں کے دیکھتا رہتا ہے۔ انسان کی خطرناک دشمن اس کی منفی سوچ ہے جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے۔ ہر بات اچھے انداز سے سوچیں، زندگی جنت بن جائے گی۔ منہ پر بولنے والے بھی برداشت کی آخری حد تک پہنچ کر بولتے ہیں۔ رویوں کا شدید رد عمل انہیں بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ لہجوں کی تلخی ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے نفرتوں کی انتہا ہوتی ہے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ انسان کی زندگی میں رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار خود کو ایک گھنے سائے سے محروم کر لیتے ہیں۔ مطالعہ سے پتہ چلا ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے بولیں اور خود کو حوصلہ دیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے۔